نعمانی اس وقت ملک کے تمام شہریوں، تمام ناگرکوں سے، ہمارے دیش کی ایجنسیوں سے، میڈیا کے بھائیوں اور بہنوں سے ایک بہت ضروری بات کہنے کے لیے آیا ہوں۔ شاید آپ کو محسوس ہو کہ میری آواز کمزور ہے، میں کئی دن سے کافی بیمار چل رہا ہوں، لیکن ایک بڑی ضرورت سمجھ کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میری بڑی محبت کے ساتھ آپ سب سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے پلیز جو ہمارے دیش کی اصل سمسیائیں ہیں، جو بہت بڑے ایشوز ہیں، ان کی طرف ہم سب کی توجہ ہونی چاہیے، اور ان کے حل کرنے کے لیے ہم سب جو کچھ کر سکیں ہم کو کرنا چاہیے۔ ابھی حال ہی میں میری ایک دعا جو میں نے اپنے اور آپ کے رب سے مانگی تھی، اس دعا کو بہت بڑا ایشو بنا دیا گیا۔ مجھے واقعی اس کا دکھ بھی ہے اور حیرت بھی ہے۔ دنیا کا کون سا انسان ہوگا جو اس طرح کی کوئی ہتیا کو درست سمجھے گا، اس کو جسٹیفائی کرے گا؟ اور پھر مجھے اور بھی اس بات کا دکھ ہوا کہ ایسی ہتیا کر کے پھر مریادا پروشوتم شری رام چندر جی کا نعرہ لگایا گیا۔ کہاں شری رام چندر جی، جن کو تو علامہ اقبال نے امام ہند کہا ہے، اور کہاں یہ اس قسم کا کوئی کرائم؟ بہرحال اس بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ وہ تو معاملہ عدالت میں ہے، اور عدالت کے فیصلے کا سب کو انتظار کرنا ہی چاہیے۔ مجھے اس وقت صرف یہ کہنا ہے کہ اس ایشو کو اٹھا کر یعنی دیش کی توجہ کو موڑا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے مسائل سامنے آتے ہیں دیش کے۔ سابق گورنر ستیہ پال ملک جی نے کچھ بہت اہم باتیں کہیں۔ ملک سے، وطن سے محبت کرنے والے ہر انسان کو، جس میں میں بھی شامل ہوں، واقعی ان کو سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا، اور پہل تو مجھے یقین بھی نہیں آیا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس خبر پر بحث ہو، اس خبر کو پیچھے ڈال دینے کے لیے کچھ اور خبروں کو اوپر لے آیا گیا، کچھ اور گھٹنائیں کر دی گئیں، اور پھر اس کے بعد ان گھٹناؤں کو بھی پیچھے کر دینے کے لیے دعا کو مسئلہ بنا دیا گیا۔ یہ ایسا کھیل ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے دیش کو فائدہ پہنچے گا، اس سے یقینی طور پر ملک کو نقصان ہی پہنچتا ہے۔ اب لوگ عجیب قسم کی چیزیں اٹھا رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں کہ سجاد نعمانی وہی شخص ہے جس نے افغانستان کی جنگ آزادی کی کامیابی پر مبارکباد دی تھی۔ میں پھر کہتا ہوں کہ بہت کچھ جاننے کے باوجود مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا یہ باتیں سن کر۔ کیا بھارت کے رہنے والے یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی سب قومیں غلام بنی رہیں؟ اگر دنیا کی کسی بھی قوم نے سامراجی طاقتوں سے لڑائی لڑی، قربانیاں دیں اور آزادی حاصل کی، تو ان کو مبارکباد دینے کا سب سے زیادہ ادھیکار بھارت کے ناگرکوں کو ہے، اس لیے کہ میں اس اتحاد سے واقف ہوں۔ میں نے اپنے گھر میں اس اتحاد کو پڑھا ہے۔ آپ تو نہیں جانتے کہ میرے والد کون تھے، آزادی کی تحریک کے رہنماؤں سے ان کا کیا رابطہ تھا۔ میں نے اپنے گھر میں جے پرکاش نارائن کو آ کر مشورے لیتے ہوئے دیکھا، ونوبا بھاوے جی کے پاس جاتے ہوئے اپنے والد صاحب کو دیکھا۔ تو میری گھٹی میں یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ آزادی کی لڑائی اصل میں ہمارے ملک سے شروع ہوئی تھی، اس کے بعد میں ساری دنیا کے غلام دیشوں کو آزادی ملی تھی۔ تو بھارت کا ایک لیڈنگ رول ہے، تو دنیا میں کہیں بھی اگر آزادی ملے گی تو بھارت کے ناگرکوں کو اس آزادی پر خوش ہونے کا سب سے زیادہ حق ہے۔ لوگ اس کو آج یاد دلا رہے ہیں ٹویسٹ کر کے
لیکن وہ کیوں نہیں یہ یاد دلاتے کہ جب بھارت پہلی بار نیوکلیئر طاقت بنا تھا اور ایک کامیاب تجربہ شری اٹل بہاری واجپئی کی قیادت میں نیوکلیئر طاقت کا بھارت میں ہوا تھا، تو سجاد نعمانی نے ایک لیٹر لکھ کر اٹل بہاری واجپئی جی کو اس کی مبارکباد دی تھی، اور وہ اس وقت کے اخبارات میں چھپی تھی وہ خبر، اور واجپئی جی نے مجھے شکریہ کا خط ہی نہیں لکھا بلکہ انہوں نے اپنا ایک نمائندہ میرے پاس بھیجا، ان کا نام بھی میں لیتا ہوں، ڈاکٹر تیاگی ان کا نام تھا، وہ کہاں ہے میں نہیں جانتا۔ وہ آیا، انہوں نے کہا کہ اٹل جی کو بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اس سلسلے میں ان کو مبارکباد کا خط لکھا، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر تیاگی کے اصرار پر میں اٹل جی سے ملا، اور بہت خوشگوار ملاقات رہی وہ جب وہ پرائم منسٹر تھے۔ اس کو لوگ بھول جاتے ہیں کہ میں نے یہ بھی کیا تھا، ایک غلط رخ پر لے جانا، ڈسٹارٹ کرنا، مس گائیڈ کرنا، مس انفارم کرنا، اور آج کل کے جرنلسٹوں کی عادت ہے کہ وہ کوئی ہسٹری پڑھتے تو ہے نہیں، میں سب کو تو نہیں کہتا لیکن کچھ کی تو شاید ایسی عادت ہے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت ملک ہمارا ایک کٹھن دور سے گزر رہا ہے، بہت کٹھن دور سے گزر رہا ہے۔ اس وقت ملک کی کٹھنائیوں میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں، اور نان ایشوز کی طرف توجہ کو موڑ دینا یہ ملک کے ساتھ دوستی نہیں بلکہ جانے یا انجانے میں دشمنی ہے۔ میں نے تو ستیہ پال ملک صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے جواب میں کے بارے میں ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا، ملک سے باہر کوئی میڈیا کے لوگ تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے تو یقین ہی نہیں آتا، میں تو سمجھتا ہوں یہ کسی آفیسر کی غلطی ہوگی، کوئی ڈیفنس منسٹری کی یہ غلطی ہو، یہ بات ماننے کے لیے میرا ضمیر تیار نہیں ہے۔ ایک دعا جو ایک صاحب نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکال کر وائرل کر دی، اس دعا کو پتہ نہیں کس رخ پر لے جایا گیا۔ کیا آپ یہ امید کرتے ہیں کہ ان قاتلوں کے لیے میں دعا کروں کہ خدا ان کو جنت میں اعلیٰ اسٹیٹس دے، جنہوں نے دنیا بھر میں بھارت کو شرمندہ کر دیا؟ پورے رمضان، میں پھر دہراتا ہوں، رمضان کے پورے مہینے میں سب سے زیادہ زور میں روزانہ اپنی تقریروں میں جس بات پر دیتا تھا وہ یہ تھا کہ اس رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اور مستقل طور پر اسلام کا حکم ہے کہ ہم اپنے آس پڑوس کے لوگ، غریب لوگ جو کسی بھی دھرم سماج کے ہوں، ان کی خدمت کریں، ان کو اوپر اٹھائیں، بچوں کو اچھی تعلیم دلوائیں۔ پورے رمضان میں نے اس پر زور دیا ہے، اور روزانہ کی دعا میں اپنے ملک کی ترقی، اپنے ملک کی خوشحالی، اپنے ملک کے اندر انصاف اور امن کی بحالی، بھائی چارے کا پھیلنا، اس کے لیے رو رو کر دعائیں مانگی ہیں، اور لاکھوں کروڑوں لوگوں نے مانگی ہیں، انہی میں میں ایک ہوں۔ میں کوئی خاص آدمی تو نہیں ہوں، ایک بہت معمولی سا شہری ہوں اس ملک کا۔ لیکن ان دعاؤں کو تو کسی نے نہیں سنا۔ میرے دل میں اس ملک سے جو محبت ہے، میں اس میں کس کس کا سرٹیفکیٹ مانگوں، کس کس سے کہوں کہ ذرا مجھے آپ ایک سند دے دیجئے کہ میں اس ملک سے محبت کرتا ہوں، میں کس باپ کا بیٹا ہوں، میں کن بھائیوں کا بھائی ہوں، کیا ہمارے خاندان کی ہسٹری ہے۔ میری تربیت حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی اور حضرت مولانا محمد منظور نعمانی جیسے عظیم رہنماؤں نے کی تھی۔ کیا میرا بیک گراؤنڈ ہے، میں اب بھی اس ملک میں کیا ان سا این جی او چلا رہا ہوں، اور وہ این جی او کتنی بڑی تعداد میں نان مسلم بھائیوں اور بہنوں کی سیوا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہ میں کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں، میں شرمندہ رہتا ہوں کہ جتنا کام ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو پا رہا۔ میرے پاس ہیومن ریسورسز کی بھی کمی ہے، میرے پاس فائنینشیل ریسورسز کی بھی کمی ہے۔ بس میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کسی شخصیت کے بارے میں کوئی بات کہنے سے پہلے تھوڑا سا ذرا سا سوچ لیا کریں، ذرا معلومات حاصل کر لیں، جلد بازی نہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ سے غلطی ہو جائے، ذرا سا کچھ تھوڑی سی کوشش کر لیں
کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کس فیملی کو بلانگ کرتا ہے، اس کی اصل وچاردھارا کیا ہے. کاش کہ مجھے خود سامنے آ کر یہ بات نہ کہنی پڑتی، مگر مجھے اپنے ملک کے ضمیر سے، اس ملک کی میجورٹی سے، اوور ویلمنگ میجورٹی سے بہت اچھی